بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے دوسرے پارے کا 12واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وَيَسْأَلُونَ اور وہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن المحیض حیض کے بارے میں۔ یہ مصدر میمی ہے، یعنی حیض آنے کے معاملے میں یا حیض کے معاملے میں یا حیض کے دنوں کے معاملے میں، جن دنوں میں یہ ایام آتے ہیں ان ایام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا حکم کیا ہے، ان کے بارے میں ان کی حیثیت کیا ہے، شرعی طور پر تعلیمات اور ہدایات کیا ہیں۔ قل کہہ دیجئے ہوا اذن، ہوا اذن، وہ اذن کا معنی ایذا ہے، اذن کا معنی گندگی ہے، اذن کا معنی تکلیف ہے، اذن کا معنی بیماری ہے۔ تو یہ اس کی وضاحت کر دی کہ یہ ایذا کا ذریعہ ہے، بیماری ہے، یا تکلیف کا باعث ہے، یا گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، فَاعْتَزِلُوا الگ رہو، دور رہو، النساء عورتوں سے، فی المحیض ایام حیض میں یا حیض کے دوران، حیض کے عرصے میں عورتوں سے دور رہو۔ فَاعْتَزِلُوا یہ نیا لفظ ہے، اعتزال کہتے ہیں الگ ہونے کو، جدا ہونے کو۔ معتزلہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ تاریخ میں ایک فرقہ گزرا ہے جو امت کی اجتماعیت سے الگ ہو گیا تھا، جو امت کی مین سٹریم سے کٹ گیا تھا۔ ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کی سوچ وہ جمہور اہل سنت سے متصادم تھی، اس لیے انہیں معتزلہ کہا جاتا ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء، بس تم دور رہو، الگ رہو، النساء عورتوں سے، فی المحیض حیض کے دنوں میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اور ان کے قریب مت جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو یہاں پر یہ جو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء کا حکم ہے، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ کا حکم ہے، یہ صرف ظاہری لفظوں کے مطابق نہیں ہے، یعنی ظاہری لفظوں کا مطلب تو یہ ہے کہ قریب بھی مت جاؤ، دور رہو، لیکن یہاں پر جو ویسے قربت ہے، جو ویسے ملنا جلنا ہے، جو ویسے کھانا پینا اور اکٹھے رہنا اور آنا جانا ہے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ازدواجی تعلقات اور ازدواجی معاملات مراد ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ ان کے قریب بھی مت جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ بس جب وہ پاک ہو جائیں، اچھی طرح سے پاک ہو جائیں، تطہرنا شد کے ساتھ ہے، یعنی پاکی میں مبالغہ، اچھی طرح سے پاک ہو جائیں، تو فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ فَأْتُوهُنَّ تو آؤ ان کے پاس، من حیث جیسا کہ یا جہاں سے کہ امرکم اللہ اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا یا اللہ رب العزت نے تمہیں اجازت دی۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ رب العزت یحب پسند کرتے ہیں، التوابین توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین اور پسند فرماتے ہیں طہارت اور پاکی حاصل کرنے والوں کو۔ تو یہاں جو شرعی حکم بیان کیا وہ خواتین کے ایام کے معاملے میں، خواتین کے مینسز کے معاملے میں اللہ رب العزت نے ہدایات اور تعلیمات ارشاد فرمائی۔ اور یاد رکھیے کہ دین کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں کسی چیز کو بھی پردے میں نہیں رکھا گیا یا کسی چیز کو بھی ادھورا نہیں چھوڑا گیا۔ جب اسلام نہیں آیا تھا، جہالت کا دور تھا، تو ان ایام میں افراط و تفرید سے کام لیا جاتا تھا، عورت کے ساتھ عجیب سلوک کیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اور دین اسلام نے عورت کو جو عزت دی، جو مقام دیا اور جو اعتدال والا راستہ ہے وہ بتایا کہ کیا کن کن معاملات میں احتیاط کرنی ہے اور کن معاملات کی اجازت ہے، ساری بات بیان فرمائی اور اسے قرآن کریم کے اندر وضاحت کے ساتھ ذکر فرما دیا۔ آگے فرمایا نساؤکم، نساؤکم تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں، حرث لکم تمہارے لیے کھیتی ہیں، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، لکم تمہارے لیے، یعنی تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ کیوں تشبیہ دی؟
اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن چونکہ نکاح کا معاملہ یہ توالد و تناسل کا معاملہ ہوتا ہے، تو تعبیر عربی زبان کے اندر، جیسے میں نے کہا نا کہ اوپر فرمایا کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، تو بسا اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تعبیر وضاحت کے ساتھ کھلے طور پر نہیں کی جاتی، بلکہ اس میں ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے جس انداز کے اندر حجاب ہو، جس انداز کے اندر پردے والا معاملہ ہو۔ تو یہاں پر بھی یہ بات سمجھانے کے لیے کہ توالد و تناسل کا سلسلہ، انسانی نسل کے بڑھنے کا سلسلہ، اللہ رب العزت نے مرد و عورت کی نکاح کو بنایا، تو اس لیے اس نکاح کے رشتے کو مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے تعبیر کیا۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں۔ اب لفظ تو ایک ہے لباس، لیکن سبحان اللہ کیا اس کے اندر تحفظ کا معنی، کیا اس کے اندر پردے کا معنی، کیا اس کے اندر پرائیویسی کا معنی، کیا اس کے اندر خیر کا معنی، کیا اس کے اندر اپنائیت کا معنی، کیا جامعیت ہے اس لفظ کے اندر، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور یہاں حرث لکم کا لفظ بیان فرمایا تو اس کے اندر بھی اسی طرح کی جامعیت ہے، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، آؤ اپنی کھیتیوں میں، اَنَّا شِئْتُمْ، جیسے تم چاہو، جب تم چاہو، جہاں سے تم چاہو۔ یہ تینوں طرح کے اس کے معنی بن سکتے ہیں۔ اَنَّا کا معنی جہاں سے، اَنَّا کا معنی جیسے، اَنَّا کا معنی جب، شئتم تم چاہو۔ تو یہ مرد اور عورت کا جو رشتہ ہے اس رشتے کی بے تکلفی کو بیان کیا، مرد اور عورت کے رشتے کی اپنائیت کو بیان کیا، مرد اور عورت کے رشتے کا جو قرب ہے اس قرب کو بیان کرنے کا یہ انداز اختیار کیا۔ لیکن یہ بات پیش نظر رہے، جیسے اوپر بھی فرمایا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ جیسے اللہ نے حکم دیا، جیسے اللہ نے اجازت دی۔ اس لیے فطرت کا جو نظام ہے اور جو فطرت کے اصول ہیں ان کی پاسداری کرنی، انہیں پامال نہیں کرنا، اور جو چیز فطرت کے منافی ہے اور جو چیز اور جو شکل، جو صورت اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہے تو اس کی ممانعت ہوگی، اس سے اجتناب لازم ہوگا۔ جس کے اندر حرث بننے کی، کھیتی بننے کی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے وہ استعداد ہی نہیں رکھی، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ اس لیے شریعت اور فطرت کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، وَقَدِّمُوا اور آگے بھیجو، لِأَنفُسِكُمْ اپنے لیے، اپنے نفسوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ صرف یہ ازدواجی تعلقات، معاملات، دنیا داری ان کے اندر ہی نہ پڑ جانا، بلکہ قدموا لانفسکم، اپنی آخرت کے لیے، اپنی اگلی زندگی کے لیے بھی کچھ تیاری اور بندوبست رکھنا۔ واتقوا اللہ، واتقوا اور ڈرو تم سب، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم ملاقوہ یہ کہ بے شک تم ملاقوہ اس سے ملنے والے ہو، ملاقات کرنے والے ہو۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم ملاقوہ بے شک تم ملاقوہ اس سے ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین اور بشارت سنا دو المؤمنین ایمان والوں کو۔ ولا تجعلوا اللہ عرضا مت بناؤ، ولا تجعلوا اللہ مت بناؤ اللہ کے نام کو عرضۃ لایمانکم اپنی قسموں کے لیے آڑ مت بناؤ، ڈھال مت بناؤ۔ عرضہ کا جو لفظ ہے یہ عمومی لفظ ہے، ہدف اور نشانے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، ڈھال کے لیے، آڑ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، ہیلے اور بہانے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ اللہ کے نام کو ہیلا مت بناؤ، اللہ کے نام کو آڑ مت بناؤ، اللہ کے نام کو بہانہ مت بناؤ، اللہ کے نام کو ڈھال مت بناؤ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے، کیا کہ ان تبروا یہ کہ تم نیکی نہ کرو۔ یعنی جب نیکی کرنے کا کہا جائے تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ جی ہم نے تو قسم کھائی ہوئی، ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ وَتَتَّقُوا اور یہ کہ تم تقوی اختیار نہ کرو، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ اور یہ کہ تم لوگوں کے درمیان صلح نہ کرواؤ۔ یعنی
اللہ رب العزت کے نام کی قسموں کو بہانہ بنا کر ان تینوں چیزوں سے رکنا اور بچنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم تو یہ ہے تقوی اختیار کرو، اللہ کا حکم یہ ہے نیکی کا اہتمام کرو، اللہ کا حکم یہ ہے لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرواؤ۔ تو وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور مت بناؤ اللہ کے نام کو عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، عرضہ بہانہ، ہیلا، ڈھال، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے، یمین کہتے ہیں نا قسم کو، تو ایمانکم اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا کہ تم نیکی نہ کرو، وتتقوا اور پرہیزگاری نہ اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کرواؤ، اس کے لیے اسے آڑ اور بہانہ مت بناؤ۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سمیع سننے والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ فرمائیں گے۔ اردو میں استعمال ہوتا ہے مواخذہ کرنے کا مطلب پکڑنا، مواخذہ کرنے کا مطلب سزا دینا، تنبیہ کرنا۔ تو لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کریں گے کم تمہارا، اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں کے بارے میں۔ لغو کا معنی ہوتا ہے فالتو، فضول، بے مقصد، لا یعنی۔ یا یہ بات سمجھ لیجئے کہ قسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں علمی اصطلاح میں، ایک کو کہتے ہیں یمین لغو، ایک کو کہتے ہیں یمین غموس، اور ایک کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ۔ یمین لغو کیا ہوئی؟ لغو قسم کیا ہوئی؟ جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ ہر بات پہ قسم کھاتے ہیں، عرب لوگ واللہ باللہ ثم اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو محاورے کے طور پر، تکیہ کلام کے طور پر، عادت کے طور پر جو لفظ قسم کا بولا جاتا ہے، یہ یمین لغو ہوتی ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ گویا کہ وہ قسم کھانا نہیں چاہتے، ان کی نیت ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ قسم ہوتی ہے جو ماضی کے کسی معاملے کے بارے میں ہو، یعنی ایک واقعہ ہوا اور ایک آدمی آ کر اس کے بارے میں قسم کھاتا ہے کہ جی یہ چوری میں نے نہیں کی یا فلاں نے نہیں کی، حالانکہ اس سے پتا ہے کہ اس نے کی ہے، دوسرے کے بارے میں پتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، تو خلاف حقیقت بات پر اگر وہ قسم کھائے گا تو یہ اس کا جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ جس پر اللہ رب العزت کی طرف سے مواخذہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر ایک واقعے کو بیان کر رہا ہے اور غلط انداز سے بیان کر رہا ہے اور اوپر سے قسم بھی کھا رہا ہے۔ یا دکاندار ہے، وہ اپنی چیز بیچنے کے لیے قسم کھاتا ہے، تو فرمایا کہ اگر کوئی دکاندار قسم کھا کر اپنی چیز بیچنا چاہتا ہے تو اس کی وجہ سے چیز تو بک جاتی ہے لیکن اس کے اندر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو اس قسم پر آخرت کے لحاظ سے تو مواخذہ ہے، اور سخت مواخذہ ہے۔ بس اوقات جھوٹی قسم کھانے والوں کی نسلیں برباد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تو آخرت کے لحاظ سے مواخذہ ہے، پکڑ ہے، اور سخت پکڑ ہے، لیکن دنیا کے لحاظ سے کفارہ نہیں ہے اس قسم کے اوپر۔ اسے یمین غموس کہتے ہیں، ماضی کے اعتبار سے قسم، قلم کاغذ لے کر یہ بات جو نہیں ہوا کرے اسے لکھ لیا کریں۔ اور تیسری جو قسم ہے اسے یمین منعقدہ کہتے ہیں، وہ قسم کہ جس کے اوپر کفارہ آتا ہے، جو منعقد ہوتی ہے، جس کی پاسداری لازم ہوتی ہے۔ یہ قسم وہ ہے کہ جو آدمی ایک کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرے اور اس پہ اللہ کے نام کا حوالہ دے دے، قسم کھا لے، تو اس کام کی پاسداری کرنا، اس بات کی پاسداری کرنا، اسے نبھانا ضروری ہوگا۔ اگر نہیں نبھا پائے گا تو جو قسم ہے اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ تو یہاں فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مواخذہ کریں گے اللہ رب العزت باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسم کی قسموں کے معاملے میں، ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ مواخذہ فرمائیں گے تمہارا، بما کسبت قلوبکم، ان قسموں کے معاملے میں، کسبت قلوبکم جو تمہارے دلوں نے کی، یعنی تمہارے دلوں نے اپنی نیت اور اپنے ارادے کے ساتھ یہ قسمیں کھائیں۔ بما کسبت قلوبکم، تمہارے دلوں نے اپنے ارادے اور نیت کے ساتھ قسمیں کھائیں۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ غفور مغفرت فرمانے والے ہیں،
حلیمن بردبار ہیں. للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے یؤلون جو ایلا کر لیں، یؤلون ایلا کر لیں. ایلا یہ ایک علمی اصطلاح ہے. ایلا کا معنی کیا ہے کہ ایک آدمی یہ قسم کھاتا ہے کہ وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، یعنی اس سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کرے گا. 4 ماہ کی قسم کھاتا ہے، 4 ماہ سے زیادہ کی قسم کھاتا ہے، یا وقت متعین نہیں کرتا، یعنی گویا کہ اس کا ارادہ ہے یہ کہ وہ ہمیشہ نہیں جائے گا. ان تینوں صورتوں میں اس کی یہ قسم ایلا کہلائے گی. 4 ماہ کے دوران اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر رجوع نہیں کرتا تو یہ طلاق کے قائم مقام ہوگی، یہ طلاق دینے کے مترادف ہوگی. اور اگر 4 ماہ سے کم وقت ہے، 2-4 دنوں کی بات ہے، تو پھر اس کا حکم مختلف ہے. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، ان لوگوں کے لیے یؤلون جو ایلا کرتے ہیں، ایلا کر لیں، من نسائہم اپنی عورتوں، اپنی بیویوں کے ساتھ. تربص رکنا ہے، ٹھہرنا ہے. 4 اشہر 4 مہینے تک ٹھہرنا ہے، 4 مہینے تک رکنا ہے. فَإِنْ فَاؤُوا، پھر اگر وہ لوٹ آئیں، یعنی وہ رجوع کر لیں، انہیں احساس ہو جائے کہ میں نے غلط قسم کھائی تھی، غلط بات کی تھی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والے، رحم کرنے والے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، وَإِنْ عَزَمُوا، اور اگر وہ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، عزم مصمم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، الطلاق، طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بس بے شک اللہ رب العزت سمیع سننے والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں. یعنی اگر پکے ہو گئے کہ بس ٹھیک ہے اب نہیں جانا اور طلاق ہی دینی ہے، تو طلاق ہی دینی ہے، تو اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ پھر طلاق کا راستہ ہے، طلاق دے دیں، ٹھیک ہے. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ رب العزت سننے والے، جاننے والے، اللہ کریم کو معلوم ہے. والمطلقات، والمطلقات، اور مطلقہ عورتیں، مطلقہ جس کو طلاق دی گئی. مطلقہ واحد ہوتا ہے، الف اور تا لگایا جیسے آپ کو بتایا تھا، تو مطلقات اس کی جمع ہوگی. والمطلقات، اور مطلقہ عورتیں، یتربصن بانفسہن 3 قروء، یتربصن روکے رکھیں گے. وہ جو تربص ہے نا اوپر، تربص روکنا، رکنا، یہ ہے یتربصن، وہ روکے رکھیں گی، بانفسہن خود کو، 3 قروء 3 قروء تک. کیا مطلب ہے؟ یہ عدت کا بیان ہو رہا ہے. یتربصن کہ وہ روکے رکھیں گی، عدت گزاریں گی، 3 قروء 3 قروء تک. قروء کر ان کی جمع ہے، اور کر ان کا جو لفظ ہے، کر ان کا جو لفظ ہے، اس لفظ کے بارے میں بڑی تفصیلی علمی بحث ہوتی ہے. ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک 3 قروء کا لفظ ہے کہ 3 قروء انتظار کریں گے. 3 قروء جو ہے وہ عدت گزارنی ہے، اور اس کے لیے 3 جو حیض ہے، یعنی 3 دفعہ جب ایام آتے ہیں تو یہ عدت کا عرصہ کہلاتا ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مینسس کے درمیان کا جو طہارت والا عرصہ ہے وہ مراد ہے. تو لفظ قروء کر ان کی جمع ہے، دونوں معنی، طہر یعنی ایام طہارت اور پاکی بھی مراد ہیں، اور مینسس کے ایام بھی مراد ہیں. دونوں قسم کے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ 3 کا لفظ ہے، اور 3 کے لفظ پر پورے طور پر عمل اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اس سے مینسس یعنی ایام مراد لیے جائیں. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، وَلَا يَحِلُّ، اور حلال نہیں ہے، لَهُنَّ ان عورتوں کے لیے. یہاں دیکھیں جتنے الفاظ آئے ہیں یہ الفاظ مؤنث کے لیے بولے جا رہے ہیں. یتربصن، یکتمن، یہ جمع مؤنث کے لیے ہے.
اور یہ ضمیر جیسے ہم نے ہم کی ضمیر مذکر کے لیے پڑھی تھی، یہ ہننا اور ہننا کی ضمیر مؤنث کے لیے، جیسے ہم اور ہم نے مذکر کے لیے پڑھا تھا نا، تو یہاں ہننا اور ہننا جتنا بھی آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں، بردہن بعولتہن علیہن لہن بانفسہن، یہ سب کا سب جمع مؤنث کے لیے بولا جا رہا ہے۔ تو ولا یحل لہن، اور حلال نہیں ان کے لیے، ان یکتمنا، کہ وہ چھپا لیں، ما خلق اللہ، اس چیز کو جو پیدا کی اللہ نے، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کی، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کے بطنوں میں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر وہ ہیں کہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو پھر وہ اس کا اظہار کریں گی کہ وہ پریگننٹ ہیں یا نہیں ہیں، وہ امید سے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اگر ایک عورت کو طلاق ہوئی تو اس کی عدت 3 دفعہ ایام کا آنا ہے۔ اگر ایک عورت کو طلاق ہوئی اور وہ حالت حمل میں ہے، پریگننٹ ہے، امید سے ہے، تو جب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوگی تب اس کی عدت ختم ہوگی۔ اور اگر کسی عورت کا خامن فوت ہوا تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، ایام کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور اگر وہ امید سے تھیں اور خامن فوت ہو گیا تو ایسی صورت میں جب ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوگی عدت گزر جائے گی، خواہ 2 مہینے کے بعد بچے کی ولادت ہو، خواہ جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد بچے کی ولادت ہو، دونوں صورتوں میں اس کی عدت گزر جائے گی۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، بعولتہن بال سے ہے، اور ان کے خامن، بعولتہن ان کے خامن، احق کو زیادہ حقدار ہیں، بردہن انہیں لوٹا لینے کے معاملے میں، فی ذالک اس مدت میں، ان ارادوا اصلاحا اگر وہ اصلاح چاہتے ہوں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں اسی طرح، مثل الذی علیہن ایسے ہی جیسے ان پر ہیں، بالمعروف دستور کے مطابق۔ دیکھیں یہ کیسا ضابطہ بیان فرمایا، اور آپ تصور کریں کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جیسا کہ ان کے اوپر حقوق اور ذمہ داریاں ہیں بالمعروف دستور کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان کے اوپر ایک درجہ حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے۔ کیا مطلب فوقیت حاصل ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا کہ جماعت میں جانے لگے ہیں تو حکم یہ ہے، کہیں بھی سفر پہ جانے لگے ہیں حکم یہ ہے کہ اپنے میں سے ایک آدمی کو امیر بنا لیں۔ اب 3 آدمی نکلنے لگے سفر پر، اور یہ طے ہوا کہ جی فلاں صاحب ہمارے سفر میں امیر ہوں گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی الگ مخلوق بن گئے ہیں، وہ ان کے ساتھی ہیں، وہ ان کے بھائی ہیں، لیکن بس ایک انتظامی طور پر ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے مرد کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی اور مرد کو جس انداز سے پیدا کیا، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک قسم کی قوت فیصلہ کہہ لیں، ایک قسم کی انتظامی جو ذمہ داری کہہ لیں، یا انتظامی طور پر جو اس کو امیر بنا کے طور پر اس کا تقرر کہہ لیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہو گیا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزیز زبردست ہیں، حکیم اور حکمت والے ہیں۔ دوبارہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حیض کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، وَأَذَن، وہ گندگی ہے، وہ بیماری ہے، وہ ایذا اور تکلیف کا باعث ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء، پس الگ رہو، دور رہو، النساء عورتوں سے، فی المحیض حیض میں، حیض کے دنوں میں، ولا تقربوہن مت ان کے قریب جاؤ، حتی یطہرن جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، فاذا تطہرن پس جب وہ پاک ہو جائیں، فاتوہن من حیث امرکم اللہ تو آؤ، آؤ ہن ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ جیسے حکم دیا، جہاں سے حکم دیا، امرکم اللہ اللہ رب العزت نے تمہیں
ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو، و یحب المتطہرین، اور پسند فرماتے ہیں متطہرین طہارت اور پاکی حاصل کرنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، نساؤکم تمہاری بیویاں، حرث لکم تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، کھیتی کے مانند ہیں، فاتو حرثکم آؤ اپنی کھیتی میں، انا شئتم جہاں سے جیسے جب چاہو، شئتم تم چاہو، وقدمو اور قدمو آگے بھیجو، لانفسکم اپنے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلمو جان لو، انکم ملاقوہ بے شک تم سب ملاقوہ اس سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین اور بشارت سنا دو المؤمنین ایمان والوں کو، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم اور مت بناؤ اللہ کو یعنی اللہ کے نام کو عرضۃ لایمانکم اپنی قسموں کے لیے آڑ مت بناؤ، ہیلا اور بہانہ مت بناؤ، ان تبرو یہ کہ تم نیکی نہ کرو، وتتقوا اور پرہیزگاری نہ اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کرواؤ، یعنی ان کاموں سے اس بہانے سے نہ رکو، واللہ سمیع علیم اور اللہ سمیع سننے والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں، لا یؤاخذکم اللہ نہیں مواخذہ فرمائیں گے اللہ رب العزت باللغو فی ایمانکم لغو قسم کی قسموں کے معاملے میں، ولکن یؤاخذکم لیکن وہ مواخذہ فرمائیں گے تمہارا بما کسبت قلوبکم جو تم نے اپنے دل کے ارادے سے کیا، یعنی جو تمہارے دلوں نے اپنی نیت اور ارادے سے کیا، واللہ غفور حلیم اور اللہ غفور مغفرت فرمانے والے ہیں، حلیم اور بردبار ہیں، للذین یؤلون من نسائہم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایلا کر لیا یعنی 4 ماہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی، من نسائہم اپنی عورتوں کے ساتھ، تربص رکنا ہے ٹھہرنا ہے، 4 اشہر 4 ماہ تک انتظار کرنا ہے، فإن فاؤ پھر اگر وہ لوٹ آئیں، فإن اللہ غفور رحیم بس بے شک اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والے رحم کرنے والے ہیں، وإن عزموا الطلاق اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں، فإن اللہ سمیع علیم بس بے شک اللہ سمیع سننے والے، علیم جاننے والے ہیں، والمطلقات اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی، یتربصن وہ روکے رکھیں بانفسہن خود کو، 3 قروء 3 قروء تک، 3 دفعہ ایام کے آنے تک، ولا یحل لہن اور حلال نہیں ان کے لیے، ان یکتمنا کہ وہ چھپا لیں، ما خلق اللہ اس چیز کو جو اللہ نے پیدا کی، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر اگر وہ ہیں ایمان رکھتی ہیں اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن اور ان کے خاوند، احق بردہن وہ زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کو کے ساتھ رجوع کر لینے کے معاملے میں، فی ذالک اس عرصے میں، ان ارادوا اصلاحا اگر وہ اصلاح چاہتے ہوں، ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف اور لہن ان عورتوں کے لیے مثل الذی اسی طرح کے حقوق ہیں، مثل الذی جیسا کہ علیہن ان پر ہیں، بالمعروف دستور کے مطابق، وللرجال علیہن درجہ اور مردوں کے لیے علیہن ان پر درجہ ایک جو مرتبہ حاصل ہے، واللہ عزیز حکیم اللہ رب العزت عزیز زبردست ہیں، حکیم اور حکمت والے ہیں۔ یہاں چونکہ طلاق کی بحث چل پڑی ہے اور آگے بھی طلاق کے موضوع پر بات ہوگی، اس لیے طلاق کے معاملے کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے، باقی چیزوں پہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ بات ہوتی رہے گی۔ طلاق اللہ رب العزت کی طرف سے حلال اور جائز کی گئی چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ ترین چیز ہے، سب سے ناپسندیدہ ترین چیز ہے، لیکن حلال ہے، جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو ایسا نہیں بنایا کہ ایک ہی دفعہ بس ان کو باندھ دیا اور اب وہ پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ بندھے رہے۔ ممکن ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ چل پاتے ہوں، ان کا مزاج نہ ملتا ہو، ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نباہ نہ کر پائیں، تو شریعت نے ان کو راستہ دیا، شریعت نے ان کو یہ بتا دیا کہ وہ اگر وہ جدا ہونا چاہیں تو اس جدا ہونے کی ان کو اجازت ہے، اس کی ان کے لیے گنجائش ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حلال کی ہوئی چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ ترین چیز طلاق ہے۔ اب طلاق دینی کیسے ہے؟ ایسے نہیں جیسے ہمارے معاشرے میں ہو رہی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ ذرا سی کوئی بات ہوئی، بلکہ بات ہوئی نہیں اور طلاق دے دی، ایسے جیسے کوئی گن رکھی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے سے الیاذ باللہ اپنی عورت کو ڈرا رہے ہیں، ہر بات پہ طلاق کی بات۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے
کہ صرف طلاق کا لفظ ہی طلاق دینے کا باعث نہیں ہوتا. بسا اوقات یہ کہنا کہ تم میری طرف سے فارغ ہو، یہ کہنا تم میری طرف سے آزاد ہو، یا اس طرح کے کلمے اور جملے بولنا کہ جو طلاق کے معنی میں استعمال ہوتے ہوں. ماحول طلاق کا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، اور یہ نیت انسان کر کے اس طرح کا کوئی جملہ بول دیتا ہے کہ بس اس کے ساتھ تو اب میرا گزارا نہیں ہے، مجھے تو اس کو طلاق ہی دینی چاہیے، اور ایسا کوئی جملہ بول دیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس لیے اس بات کو ہرگز ہلکا نہیں لینا چاہیے، ہرگز اس کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے ہاں مسئلے معلوم ہی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اگر کسی کو گاڑی یا موٹر سائیکل دیں گے تو اس سے پہلے اس کی تسلی کریں گے کہ یہ موٹر سائیکل چلا سکتا ہے، اس نے ڈرائیونگ سیکھی ہے یا نہیں سیکھی، اس کے پاس لائسنس ہے یا نہیں. کوئی نوکری پہ کسی کو رکھنا چاہیں گے تو پہلے کتنے اس کو جو ہے وہ اس سے انٹرویوز ہوں گے، تسلی ہوگی، جانچ پڑتال ہوگی. لیکن یہ شادی کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ بچیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے نئی زندگی گزارنی ہے، اور ایک دفعہ بھی کوئی ان کو سمجھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا. کتنے افسوس کا مقام ہے. مسئلہ ہی معلوم نہیں کہ طلاق ہے کیا، کب ہو جاتی ہے، کن معاملات میں طلاق ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیے کہ اپنے بچیوں کو یہ سمجھائیں، ان کو شادیوں سے پہلے علماء کرام کے پاس بھیجیں، عالمات کے پاس بھیجیں، وہ سیکھ کر آئیں، وہ سمجھ کر آئیں. دین اور شرع کے معاملے میں پردہ نہیں ہے، پوری بات سمجھیں، علماء کرام سے، عالمات سے سمجھیں. اللہ معاف کرے، طلاق دے کر آتے ہیں اور پھر آ کر کہتے ہیں کہ جی فلاں مفتی یہ کہہ رہے ہیں، اور گوگل پہ ہم نے یہ دیکھ لیا اور نیٹ پہ ہم نے یہ دیکھ لیا. تو میرے پاس تو ایسا جو بھی آتا ہے میں تو اسے کہتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی ایسا مفتی ہے کہ جو پوری زندگی کے تمہارے معاملات کی ذمہ داری اپنے کندھے پہ اٹھانا چاہتا تو جاؤ اس کو کہو کہ وہ تمہارے معاملات کی ذمہ داری اٹھائے. میں تو بڑا عاجز سا مسکین سا آدمی ہوں، اتنی بڑی ذمہ داری تو میں نہیں اٹھا سکتا. تو حماقت خود کریں، بیوقوفی خود کریں، اور جا کے ملبہ سارا مفتی کے اوپر ڈالیں. تو یاد رکھیے یہ بات اپنے گھروں میں اپنے مردوں کے ساتھ اس موضوع پر مذاکرہ کیجئے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ، سب کو یہ والی بات سمجھائیے کہ طلاق کوئی مذاق نہیں ہوتا. میں اکثر اوقات کہا کرتا ہوں کہ میرا اگر بس چلے تو یہ جتنے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے یہ جو دیواریں ہیں شہروں کی اور سڑکوں کی، ان کے اوپر لکھ کر دو چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ باقاعدہ اشتہارات لگائے جائیں، باقاعدہ کمپین چلائی جائے دو چیزوں کے معاملے میں. نمبر ایک، خودکشی کا مسئلہ. ہمارے ہاں خودکشی مذاق بن گیا، ذرا سی کوئی بات ہوئی تو اپنی جان ضائع کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. خاص طور پر آج کل کے بچے بچیاں، تھوڑا سا کوئی بات دل پہ لگی تو بس خودکشی. تو اس کے بارے میں، خودکشی کے بارے میں لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور نمبر دو، طلاق کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بچائیں. کتنے واقعات ہیں، یعنی بعض بہت قریبی تعلق والے ساتھی، ایسے نیک لوگ، ایسے اللہ والے لوگ، اور ان کے بیٹوں اور بیٹیوں نے ایسی حماقت کی کہ اللہ مان والحفیظ. اللہ سب کے بچے بچیوں کی حفاظت فرمائے. ایک صاحب کا گزشتہ دنوں ہوا مسئلہ، والد صاحب کو بتایا نہیں، دل کے مریض ہیں وہ بیچارے، اور اس احمق نے جا کر کسی جگہ کسی کچہری سے طلاق نامہ، لکھا ہوا طلاق نامہ لے کر آ گیا، اور اس پہ دستخط کر کے لا کے دکھایا اور تینوں طلاقیں دے دی تھی. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی تم پراپرٹی کے معاملے میں، زمینوں کی خرید و فروخت کے معاملے میں، پیسوں کے معاملے میں تمہاری آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور تم پڑھتے ہو کہ جی کیا ایگریمنٹ ہم کرنے لگے، اور یہ طلاق کوئی ایسا مذاق ہے کہ تم نے دیکھے سمجھے بغیر اس کے اوپر دستخط کر دیے. اور یہ جو طلاق ہے، نکاح ہے اور غلام آزاد کرنا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں، جو غصے میں بھی ہو جاتی ہیں. یہ عجیب لوگوں نے بہانہ بنا لیا، آتے ہیں کہتے ہیں جی بڑا میں بہت غصے میں تھا. ایک دفعہ پورا یعنی دو خاندان کے لوگ، پورا وفد آیا ہمارے استاد محترم ہیں ان کے پاس. میں اس وقت طالب علم تھا. تو وہ کہنے لگا جی میں غصے میں تھا تو میں نے طلاق دے دی. انہوں نے پوچھا کہ تم جب غصے میں تھے نا تو تم نے اپنا سر کیوں نہیں پھاڑا؟ تمہیں غصے میں صرف طلاق دینے کی عقل آئی؟
پھر انہوں نے پوچھا کہ طلاق دی کس کو جاتی ہے؟ اس نے کہا جی عورت کو دی جاتی ہے۔ پوچھا طلاق دینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہتا جی جدائی ہو جاتی ہے۔ تو کہا تمہیں یہ والی باتیں بھی پتہ ہیں اور اس کے باوجود تم نے طلاق دے دی اور اب تم آ کر کہتے ہو غصے میں دی۔ پھر فرمایا کہ طلاق پیار سے تو کوئی نہیں دیتا، وہ تو دیتا ہی بندہ غصے سے۔ تو اس لیے اس معاملے کو جہاں جہاں تک آپ کی رسائی ہے لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں میں شعور اجاگر کریں۔ تو ایک میں نے عرض کیا کہ کمپین چلانی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اگر انتظامی طور پر یہ بات کی جا سکے کہ جیسے نکاح باقاعدہ کسی مجلس میں ہوتا ہے ایسے طلاق بھی کسی مجلس میں ہوگی، تب جا کر بات بنے گی۔ یعنی لڑکوں کو اس کا پابند کر دیا جائے کہ وہ از خود طلاق نہیں دے کر آ جائیں گے۔ ہاں خدا نہ خواستہ کبھی کوئی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے، نہیں نباہ ہو رہا، تو وہی خاندان کے بزرگوں کو بٹھائیں اور بٹھا کر یہ فیصلہ کریں کہ جی ٹھیک ہے یہ نہیں چل سکتے لہٰذا یہ طلاق دے دیں گے۔ اور طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے طلاق حسن، ایک ہے طلاق احسن، ایک ہے طلاق بدعت۔ فقہ کی کتابوں میں اس تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ طلاق احسن کیا ہے؟ سب سے بہتر صورت کیا ہے؟ ایک طلاق دے دی اور پھر عدت گزرنے دی، عدت گزری تو عورت فارغ ہے، بس وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ نمبر 2، طلاق حسن یا طلاق سنت اسے کہا جاتا ہے کہ ہر طہر میں یعنی ایام کے آنے کا جو درمیانی پاکی والا جو عرصہ ہے اس میں ایک طلاق دی جائے، ایک مہینے میں ایک، دوسرے میں دوسری، تیسرے میں تیسری۔ تو ممکن ہے کہ عقل آ جائے، ممکن ہے کہ کوئی نباہ کی صورت بن جائے، ممکن ہے کہ صلح ہو جائے۔ اور تیسری چیز ہے طلاق بدعت، بری طلاق۔ وہ کیا ہے کہ ایک ہی طہر میں، ایک ہی دفعہ کے پاکی کے ایام میں تینوں طلاقیں دے دی جائیں۔ یہ جیسے اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے یہاں کھڑے کھڑے 3 طلاقیں، برسٹ جیسے وہ گن کا وہ فائر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا بہت بری بات ہے، بہت غلط بات ہے، لیکن طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، پھر طرح طرح کے فلسفے کہ جی فلاں نے تو نیٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے، فلاں تو یوں کہتا ہے۔ پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا۔ اس لیے پہلے سوچنا چاہیے، پہلے غور کرنا چاہیے، پہلے یہ بے وقوفی نہیں کرنی چاہیے، پھر بعد میں جا کر جو ہے وہ احساس ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے۔ تو بعد کے پچھتاوے سے پہلے کی فکر مندی ضروری ہے۔ اس لیے طلاق کے معاملے میں اور ہر ایک معاملے میں شریعت کے احکامات اور ضابطوں کو پیش نظر رکھا جائے اور ان کی پاسداری کی جائے۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔